سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسموک خطرات، سکول کھلے رہیں گے یا پابند ہوں گے؟ فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹی برائے اسموک پر اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسموک کے باعث اسکولز میں چھٹیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسموک کی صورتحال بگڑنے پر اسکولز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ماحولیات کی ٹیم سے مشاورت کے بعد اسکولز بند کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں اجلاس ہوگا۔ محکمہ ماحولیات اور پی ڈی ایم اے کے حکام شریک ہوں گے، جبکہ آؤٹ ڈور شادی سمیت دیگر اہم معاملات پر جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسموک خطرات اور سکول کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے، فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا۔ اسموک کے باعث سکولز میں چھٹیوں کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اسموک کی صورتحال بگڑنے پر سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ماحولیات کی ٹیم سے مشاورت کے بعد سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں اجلاس ہوگا۔ محکمہ ماحولیات اور پی ڈی ایم اے کے حکام اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آؤٹ ڈور شادی سمیت دیگر اہم معاملات پر جائزہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں اجلاس ہوگا۔ مزید تفصیلات علی رامے سے جان لیتے ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کیا فیصلے متوقع ہیں؟ جی بالکل، یہ کیونکہ پنجاب حکومت نے ایک اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے اسموک جو ہے وہ تشکیل دی اور اس کا اجلاس پی ڈی ایم میں طلب کیا گیا اور اجلاس میں صدارت جو ہے وہ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت اور وزیر ماحولیات جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ اور دیگر محکمہ ماحولیات اور پی ڈی ایم اے کا عملہ وہ شریک ہوگا۔ تو سب سے بڑا ایجنڈا تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو اسموک کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اس کے تدارک کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لینا ہے، اور ابھی دوست نے بتایا کہ موسمی بارش کے حوالے سے بھی اقدامات کے لیے جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی اسموک کے اوپر کیونکہ پہلے بھی بورڈ آف ریونیو کی طرف سے بارہا پنجاب حکومت کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ اگر 300 سے ابو اگر پیرامیٹر چلے جائیں، انڈیکس چلے جائیں ایئر کوالٹی کے، تو اس پر اسکولوں کو بند کرنے کی جو سفارشات ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب اس دفعہ بھی اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کو بورڈ آف ریونیو کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہی سفارشات ہیں کہ اسکولوں میں ان کے اوقات کی تبدیلی کے حوالے سے یا اسکولوں میں جلد چھٹیوں کے حوالے سے یہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے۔ تو اس طرح کیبنٹ کمیٹی اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے جو اسموک ہے، اب اسی کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اس پر محکمہ ماحولیات کی سفارشات ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ماحولیات کا جو آفیسرز ہیں وہ اس طرح ماہرین ہیں وہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں کہ آیا اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا اسکولوں کی بندش ہو سکتی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پہلے بہت زیادہ اسکول بند ہو چکے ہیں، جس سے بچوں کا بہت زیادہ ایک پڑھائی کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اب اس پر جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا، تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ مختلف جو پرائیویٹ مانیٹرنگ یونٹس ہیں ان کی طرف سے ایئر انڈیکس کی رپورٹس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، جس پر بارہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو اس پر بھی آج ڈسیژن ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے جو ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر جو رپورٹس اپنی شائع کرتے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کچھ لائحہ عمل جو طے کرے گی پنجاب حکومت۔ اور ساتھ ہی کیونکہ آؤٹ ڈور آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں شادی کے حوالے سے، اس پر فیصلہ جو ہے وہ اب اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کا کیونکہ ماہرین جائے گی، تو اس پر ابھی پنجاب حکومت کا ڈسیژن بھی یہی ہے کہ اسکولوں کے اوپر بندش کے حوالے سے ابھی کوئی جو ہے وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس پر ابھی اپنی کوئی رائے تو نہیں رہی، لیکن اگر کچھ صورتحال بگڑتی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی بھی ڈسیژن کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے اہم اجلاس ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا۔ محکمہ ماحولیات اور پی ڈی ایم اے کے حکام شرکت کریں گے۔ آؤٹ ڈور شادی سمیت دیگر اہم معاملات پر جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ماحولیات کی ٹیم سے مشاورت کے بعد اسکول بند کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ اسموک کی صورتحال بگڑنے پر اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہوگا، جبکہ اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹی برائے اسموک پر اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اسموک کا رخ فضا آلودہ کرنے والے کارخانوں اور فیکٹریز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ اسی شالیمار سیدہ تہنیت بخاری نے رنگ روڈ اور سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اطراف فضا کو آلودہ کرنے والے 11 کارخانے اور فیکٹریاں سیل کر دی۔ فضا آلودہ کرنے والے کارخانوں اور فیکٹریوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اے سی شالیمار سیدہ تہنیت بخاری نے رنگ روڈ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اطراف
فضا کو آلودہ کرنے والے 11 کارخانے اور فیکٹریاں سیل کر دی ہیں۔ کارخانوں میں ٹائرز بطور ایندھن استعمال کیے جا رہے تھے، جس پر کارروائی کی گئی اور 11 کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے۔ فضا آلودہ ہو رہی ہے اور کارخانوں اور فیکٹریوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اے سی شالیمار سیدہ تہنیت بخاری نے رنگ روڈ، سیالکوٹ، لاہور موٹر وے کے اطراف فضا کو آلودہ کرنے والے 11 کارخانے اور فیکٹریاں سیل کر دیں، جبکہ ان کارخانوں میں ٹائرز بطور ایندھن استعمال کیے جا رہے تھے۔ فضا آلودہ کرنے والے کارخانوں اور فیکٹریز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اے سی شالیمار سیدہ تہنیت بخاری کی جانب سے رنگ روڈ، سیالکوٹ، لاہور موٹر وے کے اطراف فضا کو آلودہ کرنے والی 11 کارخانے اور فیکٹریاں سیل کر دیے گئے ہیں۔ کارروائیوں کا احوال شہزاد خان عبدالی سے جان لیتے ہیں۔ جی شہزاد خان، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل شہر کو اسموک سے بچانے کا یہ مشن ہے۔ پنجاب حکومت کی ڈائریکشن پر ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات دی، جس کے بعد جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر میدان عمل میں ہیں۔ جو کارخانے اور فیکٹریاں فضا کو آلودہ کرنے کا سبب بن رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل شالیمار سیدہ تہنیت بخاری نے ایسے کارخانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو فضا کو آلودہ بننے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وقت اے سی شالیمار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کتنے کارخانوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور یہ کس قسم کا ایندھن استعمال کر رہے تھے؟ جی شہزاد، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسموگ جو ہے اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے، اس کو قابو میں لایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے پورے ایریا کا، انڈسٹریل ایریا کا سروے کیا ہے، جہاں پہ ہم نے ایسے کارخانے یا ایسے پلانٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پہ وہ یہ استعمال شدہ ٹائر یا جو آپ کے اسکریپ یا ریسائیکل ٹائر ہیں ان کو پگھلا کر ان سے تیل بنا کر انڈسٹری میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے کالا دھواں جو ہے یہ انڈسٹریل یونٹس جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، جو فضا کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اینٹی اسموگ اسکواڈ جو ہے، جو کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر بنی ہے، ہم لوگ یہاں سارے 12 ایسے یونٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں سے 11 کو ہم ابھی تک سیل کر چکے ہیں۔ اس وقت ہم 11ویں یونٹ پر کھڑے ہیں۔ 12واں یونٹ جو ہے وہ اس کے بعد ہم سیل کریں گے۔ یہ سارے انڈسٹریل یونٹ جو ہیں یہ ایسے ہیں جو ایسا تیل استعمال کر رہے ہیں جو ٹائر کے جلانے سے بنایا جاتا ہے اور جو فضا میں خاصی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ میم یہ بتائیے گا کہ ان کارخانوں کو کتنی مدت کے لیے سیل رکھا جائے گا، کیونکہ یہ تو ٹائر استعمال کر رہے ہیں؟ جی، ان کارخانوں کے اندر جو قانونی کارروائی ہے وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گا، لیکن فی الوقت ان کارخانوں سے جو دھواں نکل رہا ہے، جو فضا میں اسموگ کو انکریز کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس کے لیے فی الوقت جو 144 لگائی گئی ہے اس کے تحت ان تمام کارخانوں کو امیڈیٹلی سیل کیا جائے گا اور ان کے تمام جو موٹر ہیں ان کو بھی سیل کر دیا جائے گا تاکہ یہ فردر کسی بھی قسم کا فیول برننگ پروسیس جو ہے وہ نہ کر سکے۔ آج بالکل آپ نے اسسٹنٹ کمشنر سیدہ تہنیت بخاری کی اس حوالے سے گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا کلیئر کٹ سٹانس ہے، جو کارخانے فیکٹریاں بھی فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ شکریہ شہزاد خان۔ اسموگ تدارک کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے متعلق یہ کیس ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ ایمرجنسی پلان طلب کر لیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کو 18 نومبر کو پلان جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ڈی جی پی ڈی ایم اے راجہ منصور پر اظہار ناراضگی بھی کیا ہے۔ سماعت کا احوال ملک اشرف سے جان لیتے ہیں۔ جی ملک اشرف، بتائیے گا کیا ریمارکس دیے گئے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں آج اسموگ کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت کے حکم پر جو ڈی جی ایم ڈی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے ان کی کارکردگی پر اظہار افسوس کیا اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ اسموگ ایمرجنسی پلان مرتب کیا جائے اور 18 نومبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جسٹس شاد کریم نے حکم دیا ہے کہ ڈی جی جو پی ایم ڈی جو ہیں وہ کمشنر لاہور ڈویژن کے ساتھ اور اس کے علاوہ سیکٹری ماحولیات کے اور چیئرمین جوڈیشل انوائرمنٹل کمیشن کے ساتھ مل کر ایک اجلاس کریں اور ایمرجنسی اسموگ پلان مرتب کریں اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ جسٹس شاد کریم نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اخبارات میں اشتہار دینے سے اسموگ پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس شاد کریم کی عدالت میں ہارون فاروق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جوڈیشل کمیشن کی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے متفرق درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسموگ کے تدارک کے لیے حکومت کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر رہی۔ آج عدالت میں جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کے فوکل پرسن سید کمال حیدر نے بھی
ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں جو نیٹ سے جو ویب سائٹ سے انہوں نے جو سموگ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک رپورٹ وہاں پہ جو تیار کی تھی وہ عدالت میں پیش کی، اور اس میں بتایا کہ جو سموگ ہے وہ اکثر اضلاع میں بڑھ رہا ہے اور حکومتی ادارے اس حوالے سے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے، تو عدالت سے یہ صدا کی تھی کہ عدالت ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ 133 ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہائی کورٹ نے جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ ریٹرننگ افسر کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار، جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ تفصیلات جانتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک اشرف، فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حلقہ این 133 کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف دائر درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے اس بنیاد پر ان کی درخواستیں مسترد کی ہیں کہ عدالت میں درخواست گزاروں کے وکیل جو تجویز کنندگان ہیں ان کا حلقہ این 133 سے تعلق ثابت نہیں کر سکے۔ عدالت میں جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار کے وکیل مبین الدین قاضی نے موقف اختیار کیا کہ جمشید اقبال چیمہ کے جو تجویز کنندہ بلال حسین ہیں اور جو مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ غلام مرزا ہیں، دونوں کا تعلق حلقہ این 133 سے ہے۔ اس موقع پہ جسٹس جواد حسن نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے بھی استفسار کیا، انہوں نے کیا جواب دیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل حافظ عدیل اشرف۔ حافظ صاحب بتائیں کہ جو تجویز کنندگان ہیں ان کا تعلق کس حلقے سے تھا اور آپ نے عدالت میں کیا اس حوالے سے جواب؟ جج صاحب نے ہم سے یہ کوشچن کیا تھا کہ جو ہے نا یہ این 133 سے ہیں کہ این 130 سے ہیں، کیونکہ ان کا جو پرپوزر ہے وہ یہ کہتے ہیں این 133 سے ہیں، لیکن یہ کہ ریٹرننگ نے آج بتائیں آج آپ نے عدالت میں آپ نے کیا؟ عدالت میں ہم نے یہی جواب دیا کہ اور اسی آج بتائیں آج آپ نے عدالت میں آپ نے کیا جواب؟ عدالت میں ہم نے یہی جواب دیا کہ ریٹرننگ جو عدالت نے ہمیں یہی جواب دیا کہ اس کا جو پرپوزر ہے وہ این 130 سے ہی ہے۔ 2018 میں بھی این 130 میں تھا اور 2000 آج بھی 2021 میں بھی اس کا جو ووٹ ہے وہ این 130 میں ہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں حافظ عدیل اشرف، جو کہ آج عدالت میں موجود تھے، اور جب جسٹس جواد حسن نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ تجویز کنندگان جو کہ ایک بلال حسین ہیں جمشید اقبال چیمہ کے اور دوسرے جو مسرت چیمہ کے غلام مرزا ہیں، ان کا تعلق کس حلقے سے ہے، جس پہ عدیل اشرف جو کہ ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جواب دیا کہ دونوں کا تعلق حلقہ این 130 سے ہے، اور 2018 میں بھی انہوں نے حلقہ این 130 سے ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور عدالت نے دونوں تجویز کنندگان کا تعلق حلقہ این 133 سے نہ ہونے کی بنیاد پہ یہ درخواستیں خارج کی ہیں، اور اس سے پہلے یہ درخواستیں ریٹرننگ افسر بھی خارج کر چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل بھی یہ اپیل خارج کر چکا ہے، اور یہ درخواستیں جو تھیں اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید اور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سننے سے معاذ کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ جسٹس شاہد شجاعت علی خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی اس کیس کی سننے سے معاذ کر چکے تھے، اور آج جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے درخواستیں خارج کر دی ہیں، اور جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ جی، ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ ملکہ شکریہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ وصولی کا کیس، ریونیو کی جانب سے 19 نومبر کو ہونے والی نیلامی کو روک دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی پر ریونیو جج کا حکم امتناعی جاری، اے سی راجنیٹ اور اے سی کینٹ کو نیلامی نہ کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ وصولی کا کیس، ریونیو کی جانب سے 19 نومبر کو ہونے والی نیلامی کو روک دیا گیا۔ نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی پر ریونیو جج کا حکم امتناعی جاری۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلام آباد روانہ، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما پرویز رشید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے مریم نواز زندہ آباد کے نعرے، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید کا کہنا ہے میاں نواز شریف کو مائنس کرنے والوں کی سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں، ملک میں صاف اور شفاف الیکشن وقت کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف کو جب مسلم لیگ نون کہے گی اس وقت وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور مناسب وقت پر
مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو وطن واپس بلائے گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلام آباد روانہ ہو چکی ہیں اور نون لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ سازشیں کی گئی تھیں نواز شریف صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے، وہ سازشیں اب بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو رہے ہیں اور نواز شریف جو ہیں وہ پلس 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی دعا ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کو مزید حکومت کرنے کے لیے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے ان کے زمانے میں سوائے دکھ، درد اور تکلیف کے کوئی دوسرا سما نہیں دیکھا، اور وہ ان دکھوں سے، دردوں سے اپنی نجات اسی میں پاتے ہیں کہ ملک کو صاف، شفاف، منصفانہ انتخابات مہیا ہوں، عوام اپنی حکومت منتخب کریں اور وہ حکومت اسی طرح ان کے مسائل حل کرے جس طرح نواز شریف صاحب کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی تھی، گیس کو ختم کیا تھا، ملک کو ترقی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد کی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ امیر حیدر ہوتی کی قیادت میں وفد نے پرویز ملک مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ منظور احمد، امیر بہادر خان ہوتی، ایم پی اے لائق خان، سید معصوم شاہ بھی ہمراہ تھے۔ وفد نے بیگم شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے اظہار تعزیت کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد کی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ امیر حیدر ہوتی کی قیادت میں وفد نے پرویز ملک مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ منظور احمد، امیر بہادر خان ہوتی، ایم پی اے لائق خان، سید معصوم شاہ بھی ہمراہ تھے۔ وفد نے بیگم شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے تعزیت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد کی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ امیر حیدر ہوتی کی قیادت میں وفد نے پرویز ملک مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی، جبکہ منظور احمد، امیر بہادر خان ہوتی، ایم پی اے لائق خان، سید معصوم شاہ ہمراہ تھے۔ وفد نے بیگم شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے تعزیت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد کی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی ہے۔ شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا بغیر پلاننگ آپریشن کرنے کا انکشاف ہوا۔ ایل ڈی اے کو گرین ووڈ اسکیم برکی روڈ پر آپریشن مہنگا پڑ گیا۔ 13 نومبر کو گرین ووڈ سوسائٹی میں غلط آپریشن پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا معاملات پیش آئے تھے، درے نایاب سے جان لیتے ہیں۔ جی درے نایاب۔ جی بالکل، ایل ڈی کے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں شعبہ نے جو آپریشن کیا وہ بالکل ہی ناقص پلاننگ سے کیا، اور 13 نومبر کو جو یہ واقعہ پیش آیا اس وقت برکی روڈ گرین ووڈ پہ جب یہ آپریشن کر کے نکلے تو ایک موب نے گھیر لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کافی مزاحمت کا بھی سامنا ہوا، یہ سوال بھی بنے رہے۔ تاہم پولیس نے آ کے ایل ڈی ٹیم کی جان چھڑائی، لیکن موقع پر جب سی این ٹی سے جو میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ ہے ان کی ڈائریکٹر کو بلایا گیا گرین ووڈ سوسائٹی کے ریکارڈ سمیت، تو وہ پیش ہی نہ ہوا اور شام تک پیش ہونے کے باعث ٹیم کو پھر چھوڑا گیا، لیکن افسران کا ریکارڈ نہ لے کر آنا، اس بات کی یہ اطلاع ڈی جی کو ملی تو انہوں نے اس کی انکوائری میں ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ ملی بھگت سے پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ایل ڈی کی ٹیم کو یرغمالی کا اور جان سے مارنے کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ڈی جی ایل ڈی نے زبیر نقشبندی جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں میٹروپولیٹن ان کو معطل کر دیا اور معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ درے نایاب، بہت شکریہ۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سبززار میں بچوں سے زبردستی صفائی کروائی جانے لگی۔ والدین پریشان ہیں، جبکہ طلبہ کہتے ہیں کہ خاکروب کی کمی کا بہانہ بنا کر صفائی کرانا اسکول انتظامیہ کا معمول بن چکا ہے۔ سبززار ای بلاک میں واقع گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں بچوں سے روز صفائی کرانے پر والدین پریشان ہیں۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ خاکروب کی کمی کا بہانہ بنا کر ہمیں صفائی پر لگا دیا جاتا ہے، صفائی کرنے سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، صفائی نہ کریں تو ٹیچر عامر عزیز ہمیں کلاس سے نکال دیتے ہیں۔